نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس وقت ذی الحج کا مہینہ ہے 1444 ہجری۔ الحمدللہ ہماری زندگی میں ہر سال آنے والے وہ سب سے خاص، سب سے بہترین دن 10 دن جو ذی الحج کے مہینے کے ہیں، جو یکم ذی الحج سے شروع ہوتے ہیں چاند کی 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک۔ ایک بار پھر سے ہمیں ہماری زندگی کے سب سے بہترین دن ملنے والے ہیں، مل رہے ہیں انشاءاللہ۔ جب سے اس مہینے کی شروعات ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ ہدایات ہیں ہمارے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کچھ ایسے کاموں کی ان 10 دنوں میں ترغیب دلائی ہے which is filled with uncountable greatness۔ جی، یہ جو فضیلتیں ہیں ان 10 دنوں کی، یہ پورا سال کبھی نہیں مل سکتی۔ پورا سال جو انسان نیکیاں کرتا ہے، اور کرنی بھی ہے، لازمی بات ہے، لیکن اس طرح کی فضیلت، اس طرح کی اہمیت حاصل نہیں ان نیکیوں کو۔ یہ 10 دنوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت کے بڑے پیمانے پر پھر سے دروازے کھول دیتا ہے۔ الحمدللہ ان 10 دنوں کے لیے تیار ہو جائیں۔ زندگی کا دیکھیں کوئی بھروسہ نہیں پتہ نیکسٹ ایئر یہ موقع مل پائے یا نہ مل پائے۔ بہت بڑی گولڈن اپارچونٹی ہے ایک انسان کے لیے۔ پھر سے اللہ کی طرف سے انسان کے پاس یہ گولڈن چانس آیا ہے، اسے مل رہا ہے۔ یقیناً ہم زندہ ہیں تو ہمیں مل رہا ہے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے یہ موقع نہیں۔ اللہ ان تمام لوگوں کی، اپنے بندوں کی مغفرت فرمائے، آمین۔ دیکھیں، ہم زندہ ہیں تو ہمیں پھر سے اپنے رب کو راضی کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، بلیسنگز ہیں، یہ تو بہانہ ڈھونڈتی ہیں کہ اپنے رب کو، ایک واحد رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب بندہ ہو جائے، اپنے رب کو پھر سے ایک بار راضی کر لے۔ کیونکہ دوزخ کے بارے میں تو انسان نے دیکھیں سنا ہی سنا ہے، اسے دیکھا نہیں ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین ثم آمین۔ بٹ اللہ نے تو اسے بنایا ہے تو وہ یہ بات سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے، سمجھتا ہے ایک انسان کے لیے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کی کتنی 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 سخت ضرورت ہے ایک انسان کو۔ اسی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کو بار بار چانس دیتا ہے، بار بار موقع دیتا ہے۔ اتنی چھوٹی سی زندگی ہے ہماری کہ ہم اپنے رب اللہ کے قریب ہو جائیں، اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اللہ کی نعمتیں تو انسان کا ہر وقت انتظار کرتی ہیں کہ کب وہ کام کرے، کب وہ عمل کرے جس سے کہ اس کا رب راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ پھر سے یہ ایک اور موقع ہے کم وقت میں بہت ساری نیکیاں ارن کرنے کا۔ جی، صحیح مسلم 969، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اتنے پسند ہیں، اتنے محبوب ہیں کہ پورے سال دوسرے دنوں میں کیے گئے اعمال اتنے محبوب، اتنے پسند نہیں، جتنے کہ یہ 10 دنوں میں کیے گئے اعمال پسند ہیں، افضل ہیں، محبوب ہیں، کہ اس کے مقابلے پورے سال کوئی دن نہیں۔ کیونکہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی ساری عبادات جو ہیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں۔ کیسے؟ اس طرح سے دیکھیں، سب سے پہلے تو توحید، جو کہ ہماری سب سے پہلی چیز ہے، ٹھیک ہے یہ، اور دوسری نماز، اور تیسرا روزہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، الحمدللہ، سنن ابو داؤد 2437، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی الحجہ کے 9 دن اور محرم الحرام اور ہر مہینے کے 3 تاریخ 13، 14، 15 اور منڈے اور تھرسڈے کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع کے پورے 9 ڈیز ذی الحجہ کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور چوتھا، صدقہ، ہر دن صدقہ کیجئے، جو کر سکتا ہے وہ ضرور صدقہ کرے۔ جنہوں نے اپنی زکاتوں کو ادا نہیں کیا وہ بھی اپنی زکاتوں کو ادا کر لیں انشاءاللہ۔ اور نمبر 5 پر ہے حج، جو کہ یہ ایک فرض عبادت ہے۔
حج ایک سال میں ایک ہی بار کیا جاتا ہے اور یہ انہی 10 دنوں میں ہوتا ہے۔ سال کے کسی اور دن حج نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ساری عبادات ان 10 ڈیز میں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں، الحمدللہ۔ تو ان 10 ڈیز میں بہت سارے ایسے عمل کیجئے جو اب تک نہ کیے ہوں یا پھر سرسری طور پر کرتے ہوں۔ اپنی نمازوں کو صحیح وقت ادا کیجئے، ساری نمازوں کو ادا کیجئے اور اس کی ہمیشہ کی عادت بنا لیجئے۔ روزہ رکھیے، صدقہ دیجئے، تمام برے کاموں سے اپنے آپ کو روک لیجئے، چاہے وہ کبیرہ گناہ ہو، صغیرہ گناہ ہو، سب کو چھوڑ دیجئے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ تہجد میں اٹھیں، تہجد کی نمازیں ادا کریں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، قرآن کے ساتھ وقت گزاریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے استغفار کی زیادہ کثرت رکھیں، اللہ سے خوب معافی مانگیں، اپنی عبادت کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں۔ ریممبر یو ول ٹیک آؤٹ دس ٹائم فار یور سیلف اونلی، انشاءاللہ، کیونکہ یہ 10 ڈیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ Every good deed done in these 10 days is very heavy. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے ان 10 دنوں کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ ان دنوں میں خاص طور پر تکبیرات کو کثرت سے پڑھنے کا معمول بنائیں۔ مسند احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن سے بڑھ کر کوئی دن نہیں، اس لیے ان دنوں میں کثرت سے التحلیل و تکبیر و تحمید کا اہتمام کرو۔ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو، اور تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو، اور تحمید کہتے ہیں اللہ کی حمد بیان کرنے کو، الحمدللہ۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ صحیح بخاری 969 کی شروعات میں ملتا ہے کہ حضرت عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس وقت بازاروں میں جایا کرتے تھے ان تکبیرات کو بلند کرنے کے لیے، بلند آواز میں پڑھا کرتے تھے تاکہ جتنے بھی لوگ وہاں موجود ہیں بازار میں وہ بھی سن لیں، اور وہ بھی ان تکبیرات کو زور زور سے پڑھنا شروع کرتے تھے۔ بلند آواز میں وہ لوگ بھی سن کر پڑھنا شروع کرتے تھے جو بازار میں لوگ موجود تھے، یہاں تک کہ یہ آواز تکبیرات کی جس کے بھی کانوں میں جاتی تھی وہ بھی اپنے رب کی حمد بیان بلند آواز سے شروع کر دیتا تھا، اور ہر طرف یہی آواز گونج اٹھتی تھی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ۔ لیکن جہاں تک انسان بلند آواز میں پڑھ سکتا ہے وہاں وہ پڑھ لے، ورنہ وہ نارمل آواز میں پڑھ لے، میل ہوں یا فیمیل دونوں ہی۔ فیمیلز غیر محرم جہاں ہوں وہاں وہ آہستہ آواز میں ہی پڑھیں گی انشاءاللہ، اور جہاں غیر محرم نہ ہوں وہاں وہ زور سے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اپنے بچوں کو بھی ان تکبیرات کے تعلق سے بتائیں، وہ بھی پڑھیں، ان سنتوں کو اپنی زندگی میں زندہ کریں انشاءاللہ۔ ان تکبیرات کو ان دنوں میں کثرت سے پڑھیں انشاءاللہ، اور صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ نوافل کے بعد بھی ان تکبیرات کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے بلند آواز میں ان دنوں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ فرض نماز کے بعد 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ان تکبیرات کو کثرت سے بلند آواز میں پڑھا کرتے تھے فرض نماز کے بعد۔ دیکھیں ان تکبیرات کے علاوہ یہ تکبیرات بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی سنت ہے، اللہ اکبر، یہ بھی ایک تکبیر ہے، اسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور تیسری تکبیر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ یہ جو تیسرے نمبر کی تکبیر ہے اس کی ایک اور فضیلت جانیے۔ صحیح بخاری 1358 حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے تھے تو لوگوں میں سے کسی ایک شخص نے کہا
اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں، ساری تسبیحات اللہ کے لیے ہیں، صبح سے لے کر شام تک۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھا فلاں فلاں کلمات کہنے والا کون ہے؟ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ میں ہوں۔ تو اللہ کے رسول کو بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ ان کے لیے، اس شخص کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ان کلمات کی وجہ سے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد، اس دن کے بعد میں نے یہ کلمات اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑے، کبھی ترک نہیں کیے۔ ان کلمات دیکھیں اتنی بڑی فضیلت ہے، ان 10 دنوں کے علاوہ بھی ان کلمات کو پڑھنے کا معمول بنائیں اپنی زندگی میں، انشاءاللہ بڑی فضیلت ہے۔ اس کے لیے دیکھیں ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ان کلمات کو پڑھنے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ اور ان کلمات کو ثنا کی جگہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز میں یہ سنت سے ثابت ہے۔ صحیح مسلم 1977 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہو تو تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ کرے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، اپنی جلد سے کوئی چیز نہ ہٹائے، چاند نظر آنے سے لے کر قربانی ہونے تک، جب تک قربانی نہ ہو جائے تب تک اپنی اسکن سے کوئی چیز نہ ہٹائے۔ لیکن پھر سے ایک اور گولڈن اپارچونٹی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، بالکل بھی ضائع نہ ہونے دیں اس ٹائم کو، اس قیمتی وقت کو۔ جی یاد رکھیں یہ وقت ہم اپنے ہی لیے نکالیں گے، جس کی ہمیں بہت بہت زیادہ سخت ضرورت ہے۔ جی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔